السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني علما۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ وقال اللہ تعالی بلا من اوف بعہدہ واتقى فإن اللہ يحب المتقین۔ اللہ تعالی انسانوں کے اندر سے بہت ساری کوتاہیاں برداشت کرتا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ سے بڑا صابر کوئی نہیں ہے۔ جتنا وہ خود بڑا ہے اتنا اس کا تحمل بڑا ہے۔ آپ اگر تمام انبیاء کے واقعات کو دیکھیں یا پڑھیں یا سنے ہوئے ہیں، اور اسی طرح اللہ کے باغیوں کی تاریخ بھی اٹھا کے دیکھیں، تو ایک چیز آپ کو مشترکہ نظر آئے گی۔ اللہ نے کسی قوم پر کسی شکل میں کبھی کوئی عذاب اور مصیبت نہیں ڈالی جب تک کہ اس قوم نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو نہیں توڑا۔ تخلیق آدم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح انسانیہ کو اکٹھا کر کے عہد لیا، ربوبیت کا، الوہیت کا، اور سب نے اقرار کیا تھا، گواہی دی تھی۔
اب کوئی کہے کہ جی ہمیں یاد نہیں، تو ہمیں تو یہ بھی کنفرم نہیں کہ ہم اولاد کس کی ہیں۔ ہماری ماں اور باپ ہی بتاتے ہیں نا کہ تو ہمارا بیٹا، تو اپنی ماں کے بستر پہ جنا ہے، میں تیری ماں نے اور میں تیرا باپ ہوں۔ کئی ایسے جوڑے ہوتے ہیں جن کو اللہ اولاد نہیں دیتا تو وہ لے کے پالتے ہیں، مہینے ڈیڑھ مہینے کا بچہ لیا وہ انہیں ماں باپ ہی سمجھتے ہیں، بڑی عمر میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو میرے سکے ماں باپ نہیں ہیں، لے کے پالا ہے، لیکن وہ مانتا یہی ہے کہ یہ میرا باپ ہے، یہ میرا۔ اب اگر آج ہمیں وہ، بلکہ میں تھوڑا سا کھل کے کہوں، اگر آج کی ساری انسانیت کو جو حالت کفر میں ہے ان کو وہ عہد یاد نہیں ہے، تو پھر وہ اس بات کو بھی بھول جائیں کہ وہ کسی کی اولاد بھی ہے۔ اگر آج کے مسلمان کو بھی وہ عہد یاد نہیں ہے تو پھر آج کا مسلمان اپنی مسلمانی کی فکر کر لے۔ دین میں عہد کی پاسداری سب سے اہم ترین مسئلہ ہے، جس کی طرف ہماری توجہ بہت کم جاتی ہے، اور اس عہد شکنی کی بنا پر ہی ساری خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں معاشرے میں، گھروں میں، خاندانوں میں، جماعتوں میں، فرقوں میں، ملکوں میں، ریاستوں میں، نسلوں میں۔ توحید سے پھر جانا مسئلہ نہیں ہے، توحید کو چھوڑا گویا عہد کو توڑا۔ دنیا کفر کی اکثریت کی آبادی نے اللہ اور نبی محمد علیہ السلام پر ایمان لا لانے کا جو رویہ اپنایا، دراصل انہوں نے اس عہد کو توڑا جو ازل میں اس نے اللہ سے کیا تھا انہوں نے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کفر کے لوگ بڑی موج کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ارے یار یہ چند سال پہلے کی بات ہے، یہ آپ کے انٹرنیٹ کی رپورٹس ہیں کہ یورپ میں اور امریکہ میں 14 لاکھ 13-14 سال کی لڑکیاں بن بیاہی مائیں بن گئی۔ اس سے بڑا عذاب کسی قوم پر ہو سکتا ہے؟ بدکاری کی انتہا ہے، کلب، جوا، شراب، بدکاری، بے حیائی، بے نکاحی، ناجائز اولاد کو ماں کا نہیں پتا، باپ کو اپنی اولاد کا نہیں پتا کہ کہاں منہ کالا کیا تھا، کہاں کو بچہ ہوا، وہ ادھر سے فارغ ہو گیا ادھر چلا گیا، وہ برمنگل سے نکلا تھا لندن میں آیا تھا، لندن سے چلا گیا پھر ادھر چلا گیا۔ تو دنیا کفر کی قومیں بھی اللہ سے آج سیکھنے کی بنا پر بڑی ہی ذلیل ترین زندگی گزار رہی ہیں، جانوروں سے بھی بدتر۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ جانوروں سے بدتر ہیں، جیسا بنایا ویسا ہی ہے، بھلے وہ حلال ہے کہ حرام ہے، جنگلی درندہ ہے یا پالتو جانور ہے۔ عہد کی پاسداری کی ہے تو خوب کی ہے، چرند نے، پرند نے، حشرات الارض نے، درندوں نے، جانوروں نے، چوپاؤں نے، حلال جانوروں نے ایسی عہد کی پاسداری کی، اللہ نے چاروں ٹانگیں زمین میں پھیلا دی، ایسے چلو گے منہ تمہارا آگے ہوگا، وہ کھوتا ہو، گدھا ہو، گھوڑا ہو، بکرا ہو، دمبا ہو، شیر ہو، بگیاڑ ہو، ایسی ہی
عہد کی پاسداری حضرت انسان کے علاوہ جنات کو ایک طرف رکھیے. نہ جانے کتنے لاکھوں سال ہو گئے یہ آسمان نیلگو، یہ فلک نیلگو، یہ اللہ نے اسے کھڑا کیا اور کہا بس تو نے قیامت تک ایسے رہنا. جب اگلا کن کہیں گے تو نے جیسے پنجے میں روئی نہیں دھنتی ایسے. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، حتیٰ کہ انسان کہہ اٹھے اسے کیا ہو گیا ہے. کیسی ایسی پاسداری کی آسمانوں نے، اتنی قوتوں والے، اتنی پھیلائے، اتنی وسعتیں. حکم ہوا بس ایسے کھڑے ہو. ستون بھی نہیں دوں گا، سہارا بھی کوئی نہیں دوں گا. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ نے اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے زمین اور آسمان. دریاؤں، پہاڑوں، سمندروں، یہ آپ زراعت کا کام کرتے نہیں ہیں. کبھی کسی درخت میں، آم کے درخت میں جامن پیدا ہوا، کبھی ہرے رنگ کا درخت تھا، نیلے پتے دیتا ہے. خضرو جھاڑیوں سے لے کر پھل دینے والے درختوں تک پہلے دن جو بات ہوئی اس عہد پر آج بھی کھڑا ہے. کیا ہمارا بھی یہی حال ہے؟ ہمارا یہ حال نہیں ہے. یہ جو آج اتنی فتنہ پروری چل رہی ہے پاکستان میں خاص طور پر یا پورے عالم میں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ نے سپرنگ بہار کے مناظر دیکھے ہوں تباہیوں کے، فلسطین، یمن، تیونس، لیبیا، عراق، شام، لبنان، جب ان پر یہ وقت نہیں آیا تھا تو اس سے 10 سال پہلے یہی حالات تھے جو آج آپ کے ملک کے حالات. آپ حیران ہوں گے جو آج سے 10-15 سال پہلے ان ملکوں کے امریکہ نے اپنے افیسرز بھیجے تھے دفتر خارجہ کے، آج وہ سارے پاکستان میں بیٹھے. میں نے کوئی سیاسی بات نہیں کرنی ہے، دین سے دوری کا شاخ سانہ عاشقنی. عاشقنی ہوئی تو توحید چھوٹی، بدعہدی ہوئی اتباع سنت چھوٹی. عاشقنی ہوئی توحید چھوٹی، غیر کے آگے تیری جبین جھکی. تو ہیولوں کے پیچھے، کتوں بلیوں کے پیچھے، مڑیوں کے پیچھے، زندہ مردہ پیروں کے پیچھے، طاغوتوں کے پیچھے، وقت کی غلیظ قوتوں کی غلامیوں کی تھی عاشقنی. اللہ نے توحید جیسی. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، دیکھیں ہماری عاشقنی کا حال کیا ہے. وہ فحشہ عورتوں کا ایک ٹولہ ہمارے ملک میں گھومتا ہے، میرا جسم میری مرضی. تو ہم کیا ہیں؟ میری عورت میری مرضی، برقع دما نہ دما اور سب تسی کون ہوں دے وچ لاتڑانا. میرا چہرہ میری مرضی، نبی کی سنت رکھوں نہ رکھوں، مولوی تو کون ہوتا ہے بار بار کہنا. میرا دماغ میری مرضی.
جو افسانے لکھوں جاؤں گا، جو غلط شاعری کروں کرتا جاؤں گا، میرا دماغ میری مرضی، میرا قلب میری مرضی، جو خواہش آئے گی پوری کروں گا، میرا قلب ہے میری مرضی۔ وہی نظر آئی تھی مولوی صاحب کو۔ میں مولوی صاحب کا نام کیوں لیا؟ میرا دین میری مرضی، میرا شرکیہ پرچار میری مرضی، میری بدعت و خرافات میری مرضی۔ ارے کہاں میں کیا یہ کیا ہے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم نے تو صرف عہد توڑا ہے، توحید تو رب نے چھین لی ہم سے، کردار تو خراب اللہ کی اذن سے ہو گئے ہمارے، برباد ہو گئی امت۔ قرآن میں لوگ پوچھتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ پہلا پارہ اس سے کچھ دیر پہلے کی آیت۔ جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں کہتے ہیں ایمان لائے، جب اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں خالی اکیلے تخلیہ میں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی کیا ہوا، تم تو مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لی تم نے؟ آئے نہیں یار، ہم تو مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ نے آیت اور دوسری آیت کے درمیان توقف ہی نہیں کیا۔ قرآن نکالے سورہ بقرہ کا دوسرا صفحہ۔ ارے تو کہتا ہے مستہزئون، اللہ یستہزئ بہم، اور اللہ ان سے مذاق کرتا ہے۔ تو کہتا ہے نہیں، میں نائی کے پاس جا کے داڑھی مڈواتا ہوں، اللہ کا منظور نہیں کہ تیرا چہرہ اس قابل نہیں کہ اس کے اوپر نبی کی سنت آئے۔ تو اللہ کے دین کا مذاق اڑائے، نہیں، اللہ تیرا مذاق اڑائے۔ وَيَمُدُّهُمْ، پھر اس کی مدد کرتے ہیں، ڈھیل دیتے، چل اور کر فی طغیانہم، جن سرکشیوں میں پڑا ہوا ہم کہتے ہیں اور چلا گیا، یعمہون، اندھا کر کے چھوڑتے ہیں، بتی مار دیتے ہیں۔ عہد شکنی کیا ہے؟ اللہ نے زمین پہ دنیا پہ ہمیں بھیجا تھا اپنی مسلمانی، اپنے اندر تقوی قائم رہنے۔ سب سے پہلے جب ہم نے اللہ کا ڈر نکالا دل سے اور شیطان کے وار سے ہم نے بچنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، تو یہ سب سے پہلی بدعہدی تھی اللہ کے ساتھ۔ اللہ کہتے ہیں بلا من اوف بعہدہ واتقی، ہاں اصل بات، خبردار، جس نے اپنا عہد پورا کیا واتقی، بچ گیا، متقی ہو گیا۔ یہ جو ہمارے اندر تقوی نہیں آ رہا، اتنے روزے رکھ کے بھی عہد شکنی تو ساتھ ساتھ جاری ہے، عقیدے کے لحاظ سے، منہج کے لحاظ سے، عادتوں کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے، گفتار کے لحاظ سے، وہ تو قدم پہ قدم جاری ہے۔ اس طرح نہیں ہوتا آدھا تیتر آدھا بٹیر، ادھر بھی پاؤں رکھوں گا ادھر بھی رکھوں گا، میری مرضی۔ یہی بنیاد ہے۔ جب ہم نے تاویلات گڑھی اور شرکیہ اعمال کو امت کے اندر عام کیا، ہم نے یہ نہ سوچا کہ ہاتھوں سے توحید نکلی جا رہی ہے جی، ہم تو معاہد فرزندان توحید،
یہی حال ہم نے سنت کے ساتھ کیا، یہی حال ہم نے اس قرآن کے ساتھ۔ عہد کی پاسداری کیا ہے؟ آئیے ذرا ایک دو تین معاملات کو سامنے رکھتے ہیں، شاید سمجھ میں آ جائے بات۔ عہد کی پاسداری کیا ہے؟ یاد رکھیے، عہد توڑنے والی قومیں دنیا میں ذلیل و رسوا ہوا کرتی ہیں، عہد پر قائم رہنے والی اور قومیں دنیا کے اوپر غالب آ جائے گا۔ میں آپ کو ایک مثال دوں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ ابھی نبوت نہیں ملی، 15 سال پہلے 25 سال کی عمر، حلف الفضول کا ایک معاہدہ ہوا مکے میں، سرداروں نے مل کے کیا، اس میں رسول اللہ خود شامل، بلکہ متحرک تھے، بہت بڑے محرک تھے اس معاہدے، جس میں یہ طے تھا کہ آپس میں جنگیں نہیں ہوں گی، کسی پر ظلم نہیں ہوگا، کسی پہ زیادتی نہیں ہوگی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ جب نبی پر نبوت اتر آئی تھی، آپ نے وہ سنا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے نیچے اترے پہلی وحی کے بعد، تو جا رہے ہیں تو سامنے افق پر ایک بہت بڑی کرسی پہ ایک بہت بڑی شخصیت بیٹھی ہوئی، ڈر گئے۔ بعد میں جبریل امین علیہ السلام میں یا رسول اللہ، وہ میں تھا، انا جبریل انت رسول اللہ۔ وہ کیوں دکھایا تھا؟ کیا کافی نہیں تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار جبریل امین سے پوچھا، جبریل میں نے تمہیں پورا کبھی نہیں دیکھا، تم کتنے بڑے ہو؟ ایک بار تو وہ شروع میں دیکھا تھا تم، یعنی یا رسول اللہ میں آسمان کی طرف اڑتا ہوں جاتا ہوں تو پھر آپ دیکھیں میں کتنا ہوں۔ جب اوپر گئے جبریل امین علیہ السلام تو پورا آسمان ڈھک گیا، نیچے آئے، جبریل تو اتنا بڑا ہے، عرض کہ یا رسول اللہ میں نے اپنا ایک پر کھولا ہے، میرے اتنے ایسے 600 پر ہیں، 600۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، نبی دین کی دعوت دیتا، طاقتور فرشتوں کو بلاتا، اور قریشیوں کو درے مار مار کے ان کے اوپر ان کی چربیاں پگھلا پگھلا کے ان کو چلچلاتی دھوپ میں چوٹیوں پہ لٹا لٹا کے انگاروں پہ انہیں سزائے دیتا، لاؤ مسلمان ہو جاؤ۔ نہیں کیا، الٹا ہوا، جو مسلمان ہوا آل یاسر کے ساتھ کیا یہ پہلی عہد شکنی تھی قریشیوں کی، حلف الفضول معاہدے کے مطابق ہجرت ہوئی، 1.25 سال نہیں گزرا، اب ان کو یہ پریشانی تھی کہ یہ وہاں جا کے ٹک گئے، ہمارے ہاں شریکہ ہے، وہ شریکہ بیچارہ پنڈوں نکل کے ذرا شہر جو سیٹ ہو جائے نا، کی کہندے نے ہو سپ لوٹ دے نے، سپ وہ ایڈی جلدی ہے سیٹ ہو گئے۔ یہ بھی شریکہ تھا رسول اللہ، ارے سال گزر گیا، یہ تو مدینے میں یثرب میں پکے ہی ہو گئے، لو جی تیاری شروع کر دی، 1000 لشکر کا، 1000 افراد کا لشکر تیار، طے تھا جنگ نہیں ہوگی، دوسری عہد شکنی کافروں کا، آیا حملہ کرنے، بعد لمبی ہے، بدر کے دن گزر کے ہٹے ہیں، 17 رمضان، یوم الفرقان آیا، جب جنگ ختم ہو گئی نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دکھاؤ ابا جہل کہاں۔ آپ نے اسے دیکھا
فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک ابو جہل دیا ہے، مگر میرا ابو جہل بڑا ہی سخت نکلا۔ ارے جس ابو جہل کو نبی کو تلوار سے مارنا پڑے، اس سے بڑا اور سخت کیا ہو؟ یہ دوسری عیش شکنی تھی کفار کی۔ ابھی میں کفار کی عیش شکنی بتا رہا ہوں۔ 70 مردار ہوئے، 70 گرفتار ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث ہے کہ آخری ایام زندگی کے چند مہینے، تبوک کے بعد کی بات غالباً، اس معاہدے کا تذکرہ ہوا ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کے، تو فرمایا اگر آج بھی دنیا کے لوگ مجھے میرے ساتھ حلف الفضول والا معاہدہ کر لیں، ہم کسی سے جنگ نہیں کریں۔ پیغام بھیجا تھا اسلم تسلم، مان لے، تیری سلطنت، تیری حکومت، تیری کسروی دولتیں، تیری کیسری دولتیں تیری ہی رہیں گے، ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہمیں چاہیے کہ تو مسلمان ہو۔ انہوں نے کہا ہے یہ ہمیں سلامتیاں دیتا ہے، اسلم تسلم، پیغام بھیجا تھا سلامتی چاہیے تو ہماری بات مان۔ اللہ کے نبی نے بھی ایک معاہدہ کیا تھا حدیبیہ، کیا تھا نا؟ ابو جندل بھی آئے، ابو بصیر بھی آئے، ان کی حالت دیکھ کر صحابہ رو رہے ہیں، ان کے رشتہ دار انہیں زنجیروں میں جکڑ کے واپس لے جانا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیں جی ہمارا آپ کا معاہدہ ہے، جو مکے میں مسلمانوں کا مدینہ نہیں آئے گا، ہمیں ہاں لے جاؤ۔ صحابہ حیران ہیں، یا رسول اللہ آپ مسلمانوں کو کافروں کے حوالے کر رہے ہیں، تو میں نے معاہدہ کیا ہے، عہد کیا ہے۔ نبی عہد نہیں توڑا کرتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا بتایا؟ تیرے مفادات کو ضرب لگتی ہے، زد آنے آتا ہے تو آنے دو، عہد شکنی مت کرنا۔ تیری ذرا گردن نیچی ہوتی ہے، کلہ ذرا میلا ہوتا ہے، زمین پہ گرتا ہے تو گرنے دو، بدعہدی نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی وجہ کے قوموں پہ ظلم نہیں کیا، زیادتی نہیں کی۔ فرعون، اس سے مطالبہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر کچھ عذاب بھیجے، وہ سمجھ چکا تھا کہ ان کا میں کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ موسیٰ ہارون علیہ السلام کا وہ سارے واقعات آپ نے سنے ہوئے ہیں۔ تو کہنے لگے موسیٰ سے علیہ السلام، بھئی اپنے اللہ سے دعا کرو، قرآن میں آتا ہے کہ یہ عذاب ہم پہ ٹال دیں، ہم تمہارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں۔ اللہ نے عذاب ٹال دی، وہ مکر گیا۔ اللہ نے کہا موسیٰ تو لے کے نکل، تیرے پیچھے آئے گا، تجھے پار لگا دوں گا، اسے گرکاب کر دوں گا۔ یقین مانیے کتنے 100 سال اس کی جھوٹی خدائی کے دعوے کو اللہ نے برداشت کیا، کتنے 100 سال قوموں نسلوں سے اس نے شرک کروایا، اللہ نے برداشت کیا۔ ایک اس کے نبی سے وعدہ شکنی کی، اللہ نے کہا آجا پھر۔ اب آگے آگے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کے ساتھ، پیچھے پیچھے فرعون۔ پھر اللہ مت مار کے رکھ دیتا ہے قوموں کو، گرے جا کے، وہ پار ہو گئے، یہ غرق ہو گئے۔ ایک بات اور سن لیجئے، پھر میں آگے چلوں۔ اللہ اکبر، یہ جو صلح حدیبیہ ہوئی تھی، معاہدہ حدیبیہ ہوا تھا،
رسول اللہ نے تو بات پوری کی نا. قریش نے اس معاہدے کو توڑا، رسول اللہ کے حلیف قبیلے پہ حملہ کرنا. وہ قبیلے والا آیا، آکے پکارا یا محمد یا حسرتا. آ کے اپنا رونا سنایا کہ میرے ساتھ تو یہ ہوا، میرے گھر لوٹ کے لے گئے، میرے ساتھ ظلم کیا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ کو کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا جس اس دن. کہا تم جاؤ قبیلے میں، انشاءاللہ ہم تمہارا بدلہ لیں گے. صحابہ کو تیاری کا حکم دیا کہ چلو. صحابہ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں جانا کدھر ہے، لیکن ہم چل پڑے. سب قبیلوں کو بلا لیا، مسلم قبیلوں، سب آ جاؤ اپنے اپنے جھنڈے لے. چل پڑے مکے کی طرف. جب خبر ملی تھی انہیں کہ وہاں تیاری ہو رہی ہے تو آیا تھا ابو سفیان، ام حبیبہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد، منتیں ترلے کر رہا تھا کہ اپنے خامد صاحب کو روکیے ذرا، شوہر کو، محمد علیہ السلام کو، کہ وہ ہمیں معاف کر دے اور ہم سارا تاوان دینے کو تیار ہیں. اللہ کے نبی نے اس سے ملنا بھی گوارا نہیں کیا، وہ واپس چلا گیا نامراد ہو. بعد میں مسلمان ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا چاہیے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں عہد پورا کرنے کی برکت یہ نکلی. ابو بصیر اور ابو جندل نے جدہ کے ساحل پر ایک جماعت تیار کی. اب جو مکے سے مسلمان ہوتا وہ مدینے نہیں آتا، سمجھ گیا کہ اللہ کے نبی نے موڑ دینا ہے، معاہدہ ہوا وہ وہاں کٹھے. انہوں نے مکے کے کافروں کے جہازوں پر، کشتیوں پر جن میں سامان لدا ہوتا لوٹنا شروع کر. اب وہاں ان کے بندے بھی مار رہے ہیں، جہاد بھی جاری ہے، اللہ بھی خاموش ہے، وحی بھی خاموش ہے، رسول اللہ بھی چوب. اگر کوئی شکایت آئی بھی ہے، کہیں کو بات موجود ہے، میرے اس وقت مستحضر نہیں ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا بھی جب تمہیں واپس کر دیے تو تم جانو اور وہ جانو. یہ تھی حکمت. کفار سے بھی کیا عہد پورا کر، اللہ تمہارے لیے راستے کھول دے. یہ قریش، یہ مدینے کا نواح میں رہنے والا مشرک قبیلہ تھا، مشرک تھا، مسلمان نہیں تھا. اور دیکھ لیں یہ رمضان کم دن بھی اسی میں گزرا ہے اور یہ فتح مکہ کا دن بھی اسی رمضان میں. اپنی کسی وجہ سے رسول اللہ مکہ کی طرف حملہ آور نہیں ہوئے، اپنی کوئی وجہ نہیں، نہ اللہ کے نبی کو، نہ اللہ کے نبی کے خاندان کو، نہ صحابہ اکرام کو، کسی کو کوئی گزند نہیں پہنچائی. پھنس گئے وہ معاہدہ کر کے، جو ہم سے ملنا چاہے وہ ہمارا، جو آپ سے ملنا چاہے آپ کا. اگر آپ ہمارے حلیف کو کچھ کہیں گے تو ہم اسے اپنے خلاف اعلان جنگ سمجھیں گے، اگر ہم کہیں تو آپ اپنے خلاف اعلان جنگ سمجھیں. تو انہوں نے رسول اللہ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، مکہ فتح ہو گیا. کافر کی ایک عہد شکنی. انہوں نے تو اس لیے حملہ کیا، یہ تو مشرک ہیں، مسلمان بھی نہیں ہوئے، حلیف ہوں گے پر ان کے پیچھے کہاں نبی آئے؟ ہم کون سا نبی کے صحابیوں کو اور مسلمانوں کو کچھ کہنے آئے؟ وہ اس برتے میں تھے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا سنیے بات، مظلوم کی مدد ضروری ہے، یہ میرے نبی کا منہج ہے. وہ فلسطینی ہے، کشمیری ہے، کسی عقیدے پہ ہے، مظلوم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشرک قبیلے کا بدلہ لینے مکہ کی طرف نکلے. مکہ والوں نے سرنڈر کر دیا، مکہ فتح ہو. اتنا خوف اور رعب اللہ نے ان کے دل میں ڈالا، کسی کی جرت نہیں تلوار اٹھا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعزیر کے طور پر
9 آدمیوں کے قتل کا حکم جاری کیا، 4-5 کو چھوڑ کر 4 تو فوراً قتل کیے، فرمایا غلاف کعبہ میں لپٹا بھی ہو تو اسے مار دو، ابن قتل۔ رسول اللہ کی گستاخی کیا کرتے۔ یاد رکھیے ہم بہت بڑا ظلم اپنے اوپر کر چکے ہیں۔ اللہ نے کہا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَلَا تَفَرَّقُوا، سارے کے سارے جمیعاً مل کر اللہ کی رسی کو تھام لو اور فرقے نہ بنانا۔ اچھا جی، امت نے اتنے فرقے بنائے ہیں، یہ بدعہدی نہیں ہوئی؟ پہلے بدعہدی ہوئی ہے، خرافات بعد میں آئی ہے، تقلید بعد میں آئی ہے، شرک بعد میں آیا ہے، بدعت بعد میں آئی ہے، معصیت اللہ اور معصیت الرسول بعد میں آئی ہے۔ تمہیں کہا تھا فرقے نہ بنا، مر جاتے اللہ کی قسم فرقے نہ بناتا۔ کہتا ہے مرنا قبول ہے، میرا رب قرآن میں آل عمران میں کہتا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ ہم بھی ایسے کاٹ کے الو، ہم نے کہا نہیں، یہ کوئی بات ہے؟ میرا امام میرا امام، میری مرضی، تیرا امام تیری مرضی۔ ہم روتے ہیں ان فحشاؤں کو، بدترین ہے ہم ان سے بھی، اللہ کی قسم۔ وہ تو رویہ اپنے جسموں کے ساتھ کرتے ہیں، ہم نے وہ رویہ اللہ کے دین کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، رسول اللہ کے ساتھ، خود اللہ کے ساتھ کیا۔ وہ تو تھوڑی سی بے حیائی پھیلاتی ہیں، جلوس نکالتی ہیں، چلی جاتی ہیں۔ ہم نے کیا کیا؟ مسجدوں مدرسوں میں بیٹھ کے ہم نے فتوے گڑے، جھوٹی حدیثیں گڑی، اپنے موقف کو درست ثابت کرنے کے لیے ہم نے خود سے حدیثیں گھڑی، جہنم میں ٹھکانے بنائے رسول اللہ کے فرمان کے مفہوم میں۔ یہ سارا کام بعد میں ہوا، بدعہدی پہلے ہوئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ دنیا کے ساتھ جہاد، قتال کا کام میری امت کے حکمران کریں گے، اور دعوت اللہ کا کام میری امت کے علماء کریں گے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، عرض کیا یا رسول اللہ اگر حکمران جہاد چھوڑ دیں تو میں پھر جہاد و قتال بھی علماء کریں گے۔ کیا علماء نے 30 سال چند سربرے لگے رہے، باقی 99% مولوی ساتھ نہیں چلے۔ اب ہمیں باتیں بناتے ہیں۔ وہی عبداللہ بن ربیعہ والی بات، کہتا میں نے کیا نہیں ستانو، نہ جاؤ اے نال مارے جاؤ گے، اور تانو کیا نہیں سی اے کشمیر دے پنگے نہ پو کی لبا تانو۔ وہی بات اللہ کے تشابہت قلوب، 30 سال 15,000 شہادتیں، آج بھی کام جاری، اور پھپتیاں کسنے والے کس رہے ہیں۔ لے جی اندر کروا لیا جی نا جی، لو تسی سا بند کر لو مودی دے۔ یہ باتیں تو ہمیں سننی پڑتی جگہ جگہ۔ اب ہمارے استاد ہیں، جب ہماری مٹی پلید کرتے ہیں تو ہم چپ کر کے سنتے ہیں۔ اچھا جی، کیونکہ ہمیں یہی کہا گیا ہے کہ علماء سے آپ نے اونچی بات نہیں۔ ارے تم نے ساتھ دیا ہوتا، نبی نے کہا تھا حکمران چھوڑیں گے تو علماء کریں گے، علماء اہل سنت کریں گے، علماء دیوبند کریں گے، علماء اہل حدیث کریں گے۔ آپ چلے صاحب، آپ حجروں سے نکلتے تو صحیح، خانقاہوں کو چھوڑتے تو صحیح، تکیے تازیے سخرے کبے جبرے یہ سارے چھوڑتے تو صحیح، یہ نظرانوں کی خانقاہیں ذرا باہر نکلتے تو صحیح۔
تم نے بھی آگے درندے تھے پیچھے بزدل تھے، کرنے والوں نے کام کیا اور خوب کیا، نہ پیچھے والے آپ پیچھے آئے نہ آگے والے پیچھے ہٹے۔ یاد رکھیے اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ۔ بھائی مسلمان جب کلمہ گو ہوتا ہے تو کلمہ پڑھ لیتا ہے شہادت کا، گواہی کا، تو گواہی کیا ہے؟ عہد ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو پوری دنیا کے سامنے عہد ہے۔ ایک تو اکیلے بیٹھ کر اللہ کے ساتھ عہد کرنا، ایک تھا روز ازل عہد کرنا، ایک تو چلتا پھرتا عہد ہے اور عہد شکن ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں من بعد میثاق ہی، اس بات کا میثاق وثیقہ لکھ کر ہم روز سورہ فاتحہ اسی لیے مسلمانوں کے عوام کی زبانوں سے مقتدیوں سے ختم کر کے رکھ دی نا، یہ تو ہی پڑھ کر لا۔ روزانہ مسلمان اپنی نفلی نمازوں میں یا فرضی نمازوں میں قیام میں الفاتحہ جو پڑھتا ہے وہ وثیقہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب بندہ کہتا ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ پتہ کیا کہتا ہے؟ ھذا ما بین و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ایک عہد ہو چکا ہے۔ لو جی آپ دن میں 17 فرض ہیں اور 17، 18، 19 نفل ہیں، اگر آپ پڑھتے ہیں، اللہ پڑھنے کی توفیق، ادھر ادھر کے ملا کے مسجد کے بھی وضو کے بھی زیادہ بن جاتے ہیں، تہجد کے ملاؤ تو اور زیادہ بن جاتے ہیں۔ ہر فاتحہ میں آدھی سورہ فاتحہ گزرتی ہے تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، کیا باپ کیا مانگتا ہے؟ والے عبدی ما سأل، تیری میری ڈیڈ ہو گئی، تیرا میرا میثاق لکھا گیا۔ روزانہ میثاق لکھتے ہو، روزانہ تو کہیں ایسا بھی ہوا ہے؟ مجھے کوئی دو انویسٹر بتا دو جو پیسہ ڈال کے بزنس کریں اور روزانہ ہی دونوں سے بے ایمانی چلتی رہے، وہ اپنی بات سے مکر جاؤ، اپنی چوتھے دن بھائی والی ٹوٹ جائیں۔ اگر بھائی نہیں ایک کام نہیں چل سکتا، تیری اج گل ہو رہی کل ہو رہی، مسجد تو ہو رہنا ہے، نماز ویلے تو ہو رہنا ہے، بازار تو ہو رہنا ہے، گھر تو ہو رہنا ہے، تیرے در روح بھی گئی نے، تو دو چہروں والا نہیں، تو کئی چہروں والا مسلمان۔ توحید چھوڑی عہد توڑا، سنت چھوڑی عہد توڑا، اللہ کی سچی اور سچی کھری دعوت چھوڑی عہد توڑا، جہاد و قتال چھوڑا عہد توڑا۔ قرآن 15 سال ہو جاتے ہیں، میں نے خود مشاہدہ کیا، پوچھا ہے پتر جی کوئی مسئلہ 15 ہے تو ترجمہ اجی حالے شروع کرنا ہے۔ اس کا حق ہے قرآن کے 6 حق، اس کو سیکھنا، پڑھنا، سننا، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، اس کا علم، اس کا فہم، پھر اس کی تدریس، اس کی تعلیم، اس کی اشاعت، پھر اس کی دعوت، پھر اس کے لباس کے لیے تن من تن کی قربانی، اسے نافذ کرنا۔ یہ ہے کیا؟ بتاؤں کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا ناطق القرآن، میں بولنے والا قرآن ہوں، وَهَذِهِ غَيْرَ نَاطِقُ النَّبِيِّ، اور یہ خاموش نبی ہے۔
ایویں حاضر ناظر دے رولے پائے ہیں۔ اگر اس بات کو سمجھ لیتے کہ یہ خاموش نبی ہے اور ہمارے پاس ہر وقت موجود ہے تو یہ لڑائیاں نہ پڑتی۔ یہ ہم نے آج شکنی کی ہے۔ اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، جڑی کہ میں چنگی لگ دی گل میں اتے عمل کرنا، جڑی میرے اوکھی ماں پر ہی رکھو جی مولوی صاحب۔ ایک حدیث سن لیجئے، وقت میں نے واقعی کو بہت لے لیا ہے۔ آپ کے ماشاءاللہ اصول اچھے ہیں، ٹھیک ہے، وقت کی پابندی چاہیے، کئی لوگوں کی مجبوری ہوتی۔ ایک حدیث سن لیجئے، اور میں نے آیت پڑھی تھی نا، یہ مدوں فی طغیان یعمہون، اللہ پھر اسے نا چھوڑ دے، ڈھیلا چھوڑ دے، چل پھر اگلے آندے والے چل دیتا تینوں انہاں نوں، بندہ تو میرا سی، امتی میرے نبی دا سی، مسلمان تو کو آندہ جے برتن دیتا، جا کے غلامیاں کر جا کے چل۔ نبی کا فرمان سنیے، فرمایا من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مونۃ الناس، جس نے لوگوں کو ناراض کر کے رب کو راضی کر لیا، اللہ اس کے لیے کافی ہو گیا دنیا کی دشمنی، انسانوں کی دشمنی کے لیے اللہ کافی ہو گیا، ڈھال بنا لیا۔ پھر فرمایا وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ وَقَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ، جیسے پیڑاں نوں نہیں بکریاں نوں اور کی کہندے نے انہوں ریبڑ والے چرواہا، جیسے وہ ان کو ہانکتا ہے نا، اللہ کہتا ہے جو مجھے ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرتا ہے میں پھر ان کو انہی کے حوالے کرتا ہوں، جاؤ وَقَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ، جاؤ بکریوں کا ریوڑ، دمبو جانوروں کے ریوڑ جاؤ کھاؤ چارہ جا، تم میرے ہو ہی نہیں۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کوئی ایسا کر لے تو زندگی تو بڑی تنگ ہو جائے گی، فرمایا نہیں ہوگی، فرمایا اگر تو اللہ کو راضی کر کے بندوں کو ناراض کرے گا نا تو اللہ ان کی دشمنیاں ختم کر دے گا، اللہ انہیں بھی تم سے راضی کر دے گا، اور اگر تو اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرے گا اللہ تو تجھ سے ناراض ہو ہی گیا، وہ کبھی راضی ہوں گے ہی نہیں۔ آزمایا نہیں آپ نے کبھی؟ جتنا مرضی رب کو ناراض کر کے دنیا کو راضی کر لو، دنیا راضی نہیں ہوتی۔ بَلَا مَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ، جس نے اپنا عہد پورا کیا اپنے رب سے بچ ہو گیا، فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، بس بے شک اللہ تعالی متقین سے محبت کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اس عہد کو پورا کرو جو اپنے رب کے ساتھ کیا ہے، اپنا آپ دیکھو، اپنا وجود دیکھو، اپنا کردار دیکھو، اپنی عادات دیکھو، حقوق العباد کو جانچو، اپنے معاملات کو جانچو، حقوق اللہ کو دیکھو، حقوق الرسول کو دیکھو، اتباع سنت کو سمجھو۔ اکیلا بھائی اکیلا بیٹھ کے تنہائی میں ذرا اپنا آپ غور کرے، شیشہ لے کے پہلے منہ دیکھو، اگر اسی حالت میں مر گیا تو کیا اس شکل میں نبی کے سامنے جائے گا؟ نہیں پینا پانی عہدے کوثر کو، عشق عشق کہہ کے مل جائے گا پانی، ایسے نہیں ہوتے۔ کہندے ہیں نا کہ تیرا منگن والا منہ تے ہونا چاہیے، منگن والا منہ بڑا۔ تو میرے بھائیو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اللہ سے کیے ہوئے عہد ہم پورے کرتے جائیں۔ یاد رکھیے قدم بہ قدم ہے، لمحہ بے لمحہ ہے، لہجہ بے لہجہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اچھا 5-7 دن ہے، 10 دن ہے، رمضان ہے۔ یہ رمضان کیا ہے؟
فجر سے لے کر مغرب تک عہد پورا کر رہے ہیں، کھانا پینا نہیں، باقی اور بھی عہد بھی ہے۔ یہ عارضی روزہ ہے۔ مومن کا ایک مستقل روزہ چلے آ رہا ہے سن بلوغت سے لے کر لحد میں اترنے تک۔ اس مستقل روزے کو دن میں کتنی بار توڑا؟ اس کے توڑنے کا فکر مولوی جی انج ہو گیا انج ہو گیا، ٹوٹتے نہیں گیا۔ کبھی وہ بھی پوچھا آگے کہ جو رب رسول نے مجھے روزہ رکھایا تھا اپنے ساتھ عہد پورا کرنے کا، کیا وہ میرا ٹوٹا تو نہیں؟ میں یہ چول مار چکا ہوں، یہ حرکت کر چکا ہوں، یہ حماقت کر چکا ہوں، ایسے بلنڈر کر چکا ہوں، کہیں میرا کوئی عہد ٹوٹ تو نہیں گیا مولوی صاحب؟ یہ کوئی نہیں پوچھتا آگے روزے کے بارے میں۔ جی دندہ جی خون نکلا ہے، روزہ دن ٹوٹا، میں ان فکر ہے کوئی اندر نہ ننگیا ہوئے، دسو یہ عارضی فرضی روزہ، وہ مستقل فرضی روزہ۔ اس روزے کو زندگی میں ہزاروں بار توڑا، ہزاروں بار جوڑا۔ یہ روزے تو سمجھانے آئے ہیں کہ عہد کیوں پورا کرتے ہیں۔ دیکھو اس وقت کو کھا پی کے کسی کے سامنے سب کا روزہ ہے، کہیں جی مر جاؤں گا میں نہیں پانی پیوں گا، میں تو نہیں روزہ کھولوں گا، توبہ توبہ۔ ارے بھائی یہ عہد ہے، یہی تو عہد ہے جس کا میں معاملہ لے کے بیٹھا ہوں، جس عہد کی پاسداری اس لمحے کر رہے ہو دوپہر کے وقت۔ کوئی لاکھوں ڈیر کر دے روزہ نہیں افطار کرو گے، نہیں بھائی نہیں روزہ افطار نہیں کرنا۔ اگے پیچھے 10 روپے دے ہوتے جھوٹی قسم، سودا بیچن لگیاں جھوٹ، بیپار کر لگیاں جھوٹ، کیا کر رہے ہیں؟ میرے بھائیوں آئیے، مومن کی زندگی اللہ کی طرف سے ایک مستقل روزہ ہے، اور یہ مستقل روزہ وہ عہد ہے جس کی پاسداری ہم پہ فرض ہے۔ پھر مزہ ہے روزے رکھنے کا بھی اور تقوی اللہ سے لینے کا بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔